السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا سوال اور میں ہوں سید زیغم عباس۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد اس وقت اگر سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک کوئی دنیا میں ہے تو وہ صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ میسر کی گئی اس دورے کے لیے اور بہت شاندار استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ لہراتی زلفیں جو ہیں وہ بھی ان کی راہ میں بچھا دی گئیں۔ لیکن دورہ کرنے کے بعد ٹرمپ کی جب واپسی ہوئی تو انہوں نے جا کے جو سٹیٹمنٹ دی سعودی عربیہ کے متعلق وہ انتہائی شرمناک تھی۔ آپ تمام لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں اور اسپیشلی ٹرمپ میڈیا کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو سوشل میڈیا پر نشر بھی کر رہی ہے۔ سعودی عربیہ کی جانب سے جو اس کا رسپانس آیا ہے اور اسپیشلی قطر کے شیخ تمیم بن احمد الثانی کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، ذرا وہ سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Trump is a downright robber, and inviting him to the Middle East was a colossal mistake. We thought he'd come to negotiate cooperation, but all he wanted was to make deals without putting up a single cent of capital. And to think I gifted him $400 million, Boeing 747-8 jet. We welcomed him with the grandest of courtesies, yet even the camels of the desert have more dignity than this man. He talks of historic partnerships with his lips, but his greedy eyes are fixed solely on our natural gas reserves and bank accounts. The first thing he did was demand we invest in his tax. اس پریس کانفرنس میں آپ نے سنا کہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کھول کے بیان کی اور یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ ایک ڈاکو کی مانند ہیں اور ان کی قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ امریکہ کی عوام کو ہدایت دے کہ وہ اپنے لیے کسی اچھے رہبر کا انتخاب کر سکیں۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے $400 ملین کا جو 747 جو ہے وہ ہم نے ان کو گفٹ کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ تمام لوگ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے۔ میرا سوال صرف یہاں پہ یہ بنتا ہے، خاص کر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے، کہ ہم نے صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ استقبال تو کر لیا اور ٹھوک بجا کے کیا، سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے $400 بلین کا ایک طیارہ جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو دیا، کیا ہم نے 400 یا $4,000 بھی فلسطین یا غزہ کو دیے؟ کیا کسی ملک نے سوائے احتجاج پٹی باندھ کر اپنے ہی ملک میں سڑکوں پہ گھومنے کے علاوہ کیا $400 کی امداد بھی کی؟ میں نے جو سٹارٹنگ میں ایک شعر پڑھا تھا کہ جو قوم کعبے کی کمائی سے شراب پیتی ہو وہ قوم کبھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ لوگ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تقریباً 1 سال سے فلسطین اور غزہ کا محاصرہ کیا ہوا امریکن اور اسرائیل فوج نے مسلمان بھائیوں کی نسل کشی اتنی شدت سے کی ہے کہ شاید 1400 سال میں کسی بھی ملک نے کسی کی ہو۔ بڑے بڑے نشیب و فراز ہیں مسلمانوں کی ہسٹری میں، لیکن یہ جو گزشتہ سال 1 سال سے ہو رہا ہے شاید یہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طاقت، فوج، قوت، روپیہ، پیسہ، جائیداد، فردن ہر چیز رکھنے کے باوجود بے شرمی کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک، اور اسپیشلی وہ ممالک کہ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس روپیہ ہے، جن کے پاس قدرتی ذخائر ہیں، وہ لوگ فلسطین اور غزہ کو بالکل بھول چکے ہوئے ہیں۔ ان کی صدائیں، سسکتے مسلمانوں کی، سسکتے بچوں کی صدائیں ہم نہیں سن پا رہے۔ میرا آپ سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے آپ کو جو قدرتی ذخائر دیے کیا آپ نے کسی اسلامی ریاست کے لیے استعمال کیے؟ کیا آپ نے بنگلہ دیش، کشمیر، یمن،
فلسطین، غزہ یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان اس وقت تنگدستی کا شکار ہے، کیا اپنے ذخائر کو آپ نے وہاں پہ استعمال کیا؟ آپ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ تو 400 بلین ڈالرز کے جہاز جو ہیں وہ گفٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی راہ میں زلفیں بچھا رہے ہیں، آپ نے دنیا جہاں کی نعمتیں ان کے آگے اکٹھی کر دی۔ کیا کسی اسلامی ملک کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ کیا آپ نے فلسطین کے لیے ایک بھی جہاز بھیجا؟ کیا آپ نے وہاں پہ کوئی ادویات بھیجیں؟ کیا آپ نے وہاں پہ پانی بھیجا؟ کیا آپ نے کیا کیا؟ سوائے تنقید کے، سوائے آپ نے پریس کانفرنسز کے اور سوائے نوٹس لینے کے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہودی اور نصارہ کبھی بھی مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتے، مسلمان کا بھائی نہیں بن سکتے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان کا صرف اور صرف بھائی اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک مسلمان ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جغرافیائی اعتبار سے ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ چاروں طرف سے مسلمانوں کو جکڑ لیا گیا ہے، اور مسلمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو لوگ کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہوں، ان میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ٹرمپ کے لیے تو راہیں بچھا سکتے ہیں، یہود و نصارہ کے کسی اور مملکت کے سربراہ کے لیے تو راہیں بچھا سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ اس قدر میچور ہوں، اتنی عقل اور شعور رکھتے ہوں کہ وہ کسی اسلامی ملک کا ساتھ دیں۔ اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمان کے بھائی نہیں بن سکتے۔ ہم اپنے دل سے یہ وہم نکال کیوں نہیں دیتے؟ معاشی طور پہ ہم جو ہے وہ مستحکم کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔